اچھا، ایک عام بندے نے اگر اے آئی کا کیریئر چننا ہو تو کیسے چنے؟ بلکہ اس سے پہلے ایک بڑا اچھا سوال یہ ہے، یہ اے آئی سے کیا کچھ پاسبلٹیز ہیں؟ جو کلائنٹس ہیں کس طرح کے ہیں، کلائنٹ چاہتے کیا ہیں، کیسے کی پروڈکٹس بنا رہے ہیں، کوئی انسان یہ سیکھ کے کر کیا سکے گا؟ اچھا، کس نے آغاز کرنا ہو تو کیا سیکھے سب سے پہلے، کیسے اس کا آغاز کرے؟ اے آئی کا میری اور ہم دونوں کی جاب جو تھی، یہ جاب ایک آفس بوائے کی جاب تھی. اگر آپ کی جاب آفس بوائے سے بیٹر ہے تو پھر آپ کے اور آگے جانے کی چانسز کافی سارے ہیں. اگر کلائنٹس کو ویسے ہم نے ملنا ہو اور چینل سے، جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں یا کچھ اور، تو یہ کیسے ملا جا سکتا ہے؟ دوسری بات ہے، ان پلیٹ فارم پہ بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ کلائنٹس بہت بڑے کلائنٹس نہیں ہوتے. کبھی کبھی اس میں بھٹکا ہوا کلائنٹ بڑا آ جاتا ہے. ہماری زندگی ایسے ہی بنی تھی ان چند بھٹکے بڑے کلائنٹ سے، جن کو آگے ہم لے گئے تو باہر جا کے نیٹ ورکنگ کرتے رہے. پھر تو آپ کیسے کرتے ہیں وہ ایگزیکٹلی جو ایک کمپنی کیسے رن کرتے ہیں؟ السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو، آج ہمارے ساتھ ہیں عرفان ملک صاحب، جن کی اپنی ایک ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیم ہے. یہ لوگوں کی فری ٹریننگ کرتے ہیں اے آئی کے حوالے سے. اب دیکھیے، اے آئی کا آج دورہ ہے. آپ جانتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو، آپ نے صرف چیٹ جی پی ٹی ہی دیکھی ہے. اس سے پہلے بھی اے آئی موجود تھی، لیکن عام لوگوں کے لیے دستیاب نہیں تھی. یہ اے آئی جو ہے ڈفرینٹ قسم کی کام کرتی ہے، جس میں اس کو تھوڑا سا سکھایا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں چیزیں لرن کرے، پھر آپ کی جگہ پہ اس طرح سے کام کر کے دکھائے. عرفان صاحب یہی ٹریننگ کرواتے ہیں. آج ان سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی اے آئی کے متعلقہ، اور ساتھ میں اے آئی کا کیریئر کیسا ہے اس کے متعلقہ، اور جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کون کون سے سٹیپ ہیں جن کو فالو کر کے یہاں پہنچنا ہوگا. تو چلتے ہیں بلا تعمل عرفان صاحب کے پاس. عرفان صاحب کیسے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ کو بہت خوش آمدید اور بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے. اور یہ واقعی ایک ویلیوبل ایڈیشن ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ماشاءاللہ بے شمار لوگ ایسے ملے جو علم والے ہیں، لیکن تجربے والے لوگ کم ملتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ دونوں ہی چیزیں رکھتے ہیں پاس. تو یہی بات ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ ہماری جو آڈینس ہے یہ آپ کو سنیں. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. دو چیزیں جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہیں، میں ان میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرتا جاؤں. میری ایک ٹیک کمپنی ہے جس میں میرا پرائمری گول یہ ہے کہ میں سافٹ ویئر انٹرنیشنل لیول کا سافٹ ویئر ہم بناتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور کمپنی نے بہت گرو کیا اوور دا ایئرس، اللہ نے بہت دیا. تو لیٹر آن وی ڈیسائیڈیڈ کہ یار ہمیں نا کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اس ملک سے دیا، تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے لیے کریں. سو اس کے لیے ہم نے ایک فری انیشیٹو لیا، فری آف کاسٹ، جس میں ہم بچوں کو اے آئی پہ ٹرین کر رہے ہیں تھرو یوٹیوب اینڈ تھرو مائی ایڈمنسٹریٹو ٹیم. اور اس کا سیکنڈ بیچ کمپلیٹ ہونے والا ہے. سو میرا پرائمری جو آکوپیشن ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے. پرائمرلی میں ایم این انجینئر، آئی ایم اے ڈیٹا سائنٹسٹ، اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس کو رن کر رہا ہوں. لیکن پورا سافٹ ویئر ہاؤس مل کے کمیونٹی کو واپس دے رہا ہوں. اس انیشیٹو کا نام ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹریننگ. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، بیک اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈیٹا بیسز، نوڈ، پی ایچ پی، ڈاٹ نیٹ، ان ساروں کے فری کورسز بھی بنا کے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں تھرو دا پریکٹیشنرز جو ہمارے ٹاپ کے سافٹ ویئر انجینئر ان کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. دس از اے بریف انٹروڈکشن دیٹ وی آر ڈوئنگ. بہت زبردست، بہت زبردست. لیکن بات اس میں یہ ہے، پاکستان میں یقین کیجئے، میں خود ٹریننگ کرواتا ہوں، مجھے بے شمار لوگ ملتے ہیں، میرا فری کورسز دستیاب ہیں. لوگ چاہتے ہیں آج بھی ان کو نا ایک استاد ملے جو ڈنڈا پکڑ کے نا پیچھے ان کے چلے اور کہے چلو بھائی یاد کرو. وہ یاد کرنے کو ڈنڈے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کورسز ہیں یہ فائدہ مند ہیں پریکٹیکلی؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے کورسز کوئی بھی ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے یونیورسٹی کا لیول کچھ بھی ہو، کالج کا لیول کچھ بھی ہو، کورسز کا لیول کچھ بھی ہو، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ول پاور پہ کہ آپ کے اندر سیکھنے کی لگن کتنی ہے، چاہت کتنی ہے. اگر آپ کے اندر سیکھنے کی لگن ہے، چاہت ہے، تو آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو عرفان ملک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسٹر شہزاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آکسفورڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو MIT کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا بیک گراؤنڈ ورچوئل یونیورسٹی کا ہے، اور اب میں اس وقت PhD کر رہا ہوں لنڈن سے. سو میں نے کبھی یونیورسٹی میں انٹر نہیں ہوا فارملی پاکستان میں. سو آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے. اگر وہ پیشن ہے، یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. پر اگر آپ کو ڈنڈا چاہیے تو آپ آکسفورڈ سے نکل کے بعد بھی آپ کو ڈنڈا ہی چاہیے. یس. وہ ڈنڈا آپ کو قبر تک ہی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں،
وہ اگر آپ کو ایک بندہ چاہیے نا جو آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے آپ سے پوچھنے والا ہو، ایسے لوگوں کے لیے ایک آتھر اپنی بک میں لکھتا ہے کہ دیر آر پیپل جن کو مینیجر کی ضرورت نہیں ہوتی، مینیجر کی عادت ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا کپ آف کافی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، لیکن میں پھر بھی پوچھوں گا شہزاد صاحب میں یہ پی لوں. یس یس So, یس. یہ والے لوگ ہمیشہ ان کو چلانے کے لیے ایک شخص ان کے سر پہ چاہیے ہوتا ہے. پہلے وہ اسکول میں ہوتا ہے، پھر وہ کالج میں ہوتا ہے، پھر وہ اکیڈمیز میں ہوتا ہے، پھر وہ آفس میں ہوتا ہے. تو یہ شخص اگر 100 روپیہ کماتے ہیں تو 90 روپیہ وہ اوپر والا کھاتا ہے اور 10 روپے ان تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. سو ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت نالج صلاحیت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر بہت ایک خودداری ہے اور سیلف رسپیکٹ ہے. تو ہم نے بیسیکلی خود سے سیکھنا ہے، محنت کرنی ہے. دیر از نو اسٹاپنگ، یو کین ڈو اٹ. اس میں بڑی بات یہ بھی ہے نا، جو لوگ سیلف موٹیویٹڈ ہیں وہ لوگ خود سے موو کر لیتے ہیں، کچھ ریسرچ کریں گے آن لائن، اس کے جو پرابلم سالو کر سکتے ہیں. آج کل دیکھیں ہر چیز دستیاب ہے آن لائن، تو پھر بھی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یقین جانیے یہ میں نے حساب لگایا کہ لوگ پاکستان میں اسپیشلی اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں پہ لوگوں کو نمبر 1 جاب کی عادت ہے، اور نمبر 2 وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ کما کے دے، صرف وہاں تک پہنچائے جہاں پہ کمائی ہوتی ہے. تو جن کی منزل کمائی تھی اس کام سے ان کو لگن تھی نہیں. تو اگر لگن نہیں ہے تو کیسے چلے گا؟ میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی، تو یہ دوست سے میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کا پیشن ہے کوئی؟ انہوں نے کہا یس میرا پیشن ہے. میں نے کہا کیا پیشن ہے؟ کہتے ہیں میرا پیشن ہے آرچری. میں نے کہا آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کچھ نہیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں. اب میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ جانتے ہو میرا پیشن ہے پیانو. کہتے ہیں یس، میوزک اوورآل مجھے میوزک پسند ہے. اب میں نے کہا آپ دیکھیے میرا یہ پیشن ہے، میرا پروفیشن نہیں ہے میوزک، لیکن آپ خود سے مجھے جانتے، میرے بچپن کے فرینڈ ہے نا، آپ جانتے ہو کہ میں ساری چیزیں بجانا جانتا ہوں. نہ چاہتے بھی لگن آپ کو وہاں تک لے جائے گی جہاں پہ دوسرے پہنچ نہیں پاتے. تو سب سے پہلی بات جو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ لگن ان کو چاہیے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ بندہ ان کو ہر وقت ڈنڈا ایسے مارے کہ چلو بھائی. اچھا، ایک عام بندے نے اگر اے آئی کا کیریئر چننا ہو تو کیسے چنے؟ بلکہ اس سے پہلے ایک بڑا اچھا سوال یہ ہے، یہ اے آئی سے کیا کچھ پاسبلٹیز ہیں؟ جو کلائنٹس ہیں کس طرح کے ہیں؟ کلائنٹ چاہتے کیا ہیں؟ کیسے کی پروڈکٹس بنا رہے ہیں؟ کوئی انسان یہ سیکھ کے کر کیا سکے گا؟ اگر آپ اے آئی سیکھ چکے ہو، دیکھیں 2 سوال ہے نا، اسٹارٹ کیسے کریں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. جسٹ امیجن فار اے وائل کہ آپ اے آئی سیکھ چکے ہو. دنیا کا ہر ادارہ یعنی آرگنائزیشن، دنیا کا ہر سیکٹر، ہر ڈومین اور ہر شخص آپ کا کلائنٹ. دیٹس ڈیفینیشن آف اے آئی. اب مجھے ایک ادارہ، کوئی ایسا شخص بتا دے کہ ان لوگوں کو اے آئی کی ضرورت نہیں ہے. ایون کوئی انڈیویجول ایسا بتا دے. آنے والے وقت میں آپ کو اے آئی کی ضرورت ہوگی اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی انکم کے لیے. کیونکہ اگر آپ اے آئی کو نہیں سمجھیں گے، ڈیپ فیک آپ پہ اٹیک کرے گا. اگر آپ اے آئی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنے بینک بیلنس کو، اپنے لائف سٹائل کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، جس سے آپ کے پیسے چوری ہونے کا خطرہ ہے. اگر آپ اے آئی کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اگر آپ اے آئی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کی آخرت بھی مشکل میں پڑ جائے گی. میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ یار اگر آپ اپنے بچوں کا فرض ادا نہیں کر پا رہے، آپ رسک میں پھنسے ہوئے ہو، اور آپ جب فرسٹریشن میں آ کے انلیگل مینز اختیار کرتے ہو یا کچھ بھی کرو گے مجبوراً، تو پھر وہاں پہ بھی امپیکٹ جاتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی از فار ایوری سنگل پرسن، ہر ادارے اور ہر ڈومین نالج کی. سو اگر آپ اے آئی کی دنیا میں ہو کسی بھی تیار، لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں گے لوگ سارے کہ یار اے آئی میں فٹافٹ کودنا ہے. شاید یہ کیمرے والا بھائی بھی سوچا کہ یار یہاں سے نکلنے کے بعد نا میں بھی یہ فیلڈ چھوڑ کے اے آئی میں آتا ہوں. اور شاید ایک ڈاکٹر میں مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اے آئی میں کیسے آ سکتا ہوں. ایک بینک مینیجر بھی مجھے آ کے کہتا ہے یار میں اے آئی میں کیسے آ سکتا ہوں. میں سب کو کہتا ہوں اللہ کے بندو، آپ نے اے آئی میں نہیں آنا، اے آئی کو اپنی فیلڈ میں لے کے آنا ہے. یہ جو آپ ریکارڈنگ کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کریں گے نا، تو اس کے اندر اے آئی کو یوز کریں. چاہیے، ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر میں جا کے پیشنٹ دیکھ رہے ہو تو آپ اے آئی کو یوز کرو، پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ، اسمارٹ ڈیسیجن لو، ہیومن ایرر کو ریڈیوس کرو، اپنی ویلیو بڑھا لو. ہاں اگر نہیں سیکھو گے تو جس کو آتا ہے وہ آپ کو آ کے اڑا دے گا، کمائے گا وہ، آپ خرچ کرو گے. مجبوری ہے. اچھا، کس نے آغاز کرنا ہو تو کیا سیکھے سب سے پہلے؟ کیسے اس کا آغاز کرے اے آئی کا؟ دیکھیے پہلے تو نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. آپ نا، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ٹرسٹ می کہ بہت مسئلہ ہے.
ہم سے آ کے پوچھیں گے سر میں اے آئی کی دنیا میں کیا کروں, میں کیا بنوں, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں یار ایک گریجویٹ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے, بنتا ہی نہیں ہے. جب آپ ایف ایس سی انٹر لیول کراس کرتے ہو نا, پھر آپ کی زندگی میں یہ سوال ختم ہو جانا چاہیے ونس فار آل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ان لائف پریسائسلی. اب یہ پتہ چلے گا کیسے؟ یہ پتہ عرفان ملک سے, شہزاد سے یا ایکس وائی زی سے پتہ نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو ایکسپلور, ریسرچ کریں کہ کون سی فیلڈ کا کیا اسکوپ ہے. آپ کو اللہ نے کیا پرسنالٹی دی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بچوں کو سکھاتا ہوں کہ یار آپ ایک چیک لسٹ بناؤ نا. آپ یہ بناؤ کہ یار آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. فار ایگزامپل آپ کو انڈور کام کرنا پسند ہے, آپ کو آؤٹ ڈور کام کرنا پسند ہے, آپ کو ٹیم میں کام کرنا پسند ہے, الگ کام کرنا پسند ہے, آپ کو ملک میں کام کرنا پسند ہے, ملک سے باہر کام کرنا پسند ہے, آپ کو فیلڈ میں جا کے کام کرنا پسند ہے, یا آپ کو میڈیا پہ آنا پسند ہے, یا آپ کو فیم چاہیے. ہر طرح کے اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس لکھ لیں. پھر سامنے پاسبل آکوپیشن لکھ لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے زیادہ تر کوالٹی کس آکوپیشن میں پڑی ہوئی ہے, کیا نہ پتا. اب جب وہ سوال کوئی شخص کسی ایگزیبیشن پہ اسی ویڈیو کے کامنٹ میں مجھ سے پوچھے گا کہ سر میں کیا بنوں, اگر میں اس کو کوئی بھی جواب دیتا ہوں تو یہ میری بیوقوفی ہوگی, کیونکہ میں تو نہیں جانتا اللہ نے تمہارے اندر کیا رکھا ہے. ہاں, آپ 2-3 فیلڈ ڈیفائن کر کے پھر ایک مینٹور کے پاس جاؤ, اس مینٹور کے پاس جو اس فیلڈ میں ایکسل کر چکا اور اس سے پوچھو کہ یہ میں کیسے کروں, یا ان دونوں میں سے میں ایک کون سا کروں. یہ ہے وہ سوال جو آپ کی زندگی بدلے گا, نہ کہ یہ کہ سر میں کیا کروں. تو اسٹارٹ فرام ایکسپوئر, ریسرچ سے. جب آپ ریسرچ کر لو تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اے آئی کی بیسک سمجھنا سب پہ فرض ہے. آپ کہیں بھی ہو دنیا میں, وہ بیسکس کیا ہیں کہ بھائی اے آئی کا ماڈل کیا ہوتا ہے, ٹریننگ کیا ہوتی ہے, ڈیٹا کیا ہوتا ہے, ڈیٹا پروٹیکشن کیا ہوتا ہے, ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہوتا ہے, پریڈکشن کیا ہوتا ہے, پروجیکشن کیا ہوتا ہے. 7 منٹ کے اندر ہی باتیں سمجھی جا سکتی ہیں. میں نے 10 دفعہ ریکارڈ کر کے رکھی ہیں, 10 منٹ لگتے ہیں, ایک سٹوری بن جاتی ہے. کیوں کہ پرائمریلی اے آئی کو ہیومن برین اور ہیومن بیہیویئر سے امیٹیٹ کیا گیا. جس طرح سے ہم یاد رکھتے ہیں, جس طرح سے ہم سیکھتے ہیں, جس طرح سے ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں, جس طرح سے ہم جنریٹ کرتے ہیں, اس کی میکسیمم فنکشنالٹیز کو اچیو کیا جا رہا ہے. صرف ایموشنز تک ہم نہیں پہنچے, فیلنگز تک ہم نہیں پہنچے, باقی تقریباً سارا کچھ ہونے والا ہے. اور ایموشن اور فیلنگز آ گئے تو اس کا نام ہے AGI, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, جو کہ صرف تقریباً 30 سال دور ہے اکارڈنگ ٹو گوگل, جہاں پہ ہم ایکچولی خطرہ ہوگا مشین سے خطرہ ہوگا. AGI. اچھا, ایک سوال جو آپ نے جس کا ماشاء اللہ بڑا اچھا جواب دیا, جو لوگ کہتے ہیں میں کیا بنوں, تو اس کا نا دوستوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے بھائی جو کوئی اور بندہ بن چکا ہے نا, آپ اس کو دیکھ کے مت بنے, آپ اس کے کام کو دیکھ کے بنے. اگر کام پسند ہے تو بن جائے. اس کی خوبیوں کو دیکھیں. ہاں جی, کہ اس کی اچھائیوں کو دیکھیں, اس میں سے دیکھیں کہ آپ کے اندر اس میں سے کیا ہے اللہ نے رکھا, اس کی اچھائیوں کو اپنی اچھائیوں کے ساتھ ملا کے اپنا نیا راستہ بنائیں. That's how you go. آپ دیکھیے جب کوئی بندہ کسی پوچھتا ہے بھائی کون سا کام اچھا ہے, یہ ایک وہ کامن کویشچن ہے, کون سا کام اچھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کون سا کام برا ہے, آپ بتائیے کون سا کام برا ہے. کوئی نہیں ہے, بس ڈپینڈ کرتا ہے کس کو کون سا کام سوٹ کرتا ہے. ڈسکور یہ کرنا ہے اس کو سوٹ کون سا کرتا ہے, جس کو سوٹ کرتا ہے وہ کر لے. اب اسی طرح میں ان سے ایک مثال ان کو دے رہا ہوتا ہوں, بھائی آپ دیکھو ایز اے پولیٹیشین کس نے کیریئر بنانا ہو اپنا, اس کے لیے تو پتہ کیا ہوگا, اس کو پتہ ہے مجھے کیا ملے گا, مجھے بڑی چیئر ملے گی, فلاں ملے گی. پرائم منسٹر بننے کا سوچیں دوسروں کو دیکھ کے, کیا بن پائیں گے؟ ہر بندے کو سوٹ ہی نہیں کرتا بھائی. اتنی گالیاں کھانی پڑیں گی, اتنا پریشر جو ہے جھیلنا پڑے گا. ہر جاب کے ساتھ پریشر بھی ہے, وہ جھیلنا ساتھ میں. تو ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. یس یس, سب نے کاٹیا, بس کسی پرسائز طرف نہ لے جائیے گا. نہیں بالکل ٹھیک ہے, اور ہونی چاہیے نا. دیکھیں لیڈر کی پہلی بات ہے, میری چند دن پہلے بات ہو رہی تھی, میرے دوست ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ کوئی مسئلہ تھا ایسا جس میں نا کوئی پریشانی تھی, اور جو پریشانی کسی اور دوست نے جھیلنی تھی. تو میں نے ان سے کہا تھا نہیں میں جھیلوں گا, یہ میری ذمہ داری ہے, میں اس لیے جھیلوں گا. اگر مجھے لیڈ کرنا ہے تو لیڈ کرنے سے مراد اس کے میں نے مزے نہیں کرنے اس پوسٹ کے, اس وہ کیا اسے کہتے ہیں اسٹیٹس کا, کہ میں نے اتنی ذمہ داری لینی ہے. تو وہاں ذمہ داری ہے, وہاں پہ گالیاں پڑیں گی, سب کچھ ہوگا وہاں پہ, لیکن ہر بندہ نہیں کر سکے گا. اب ایسے ہی دیکھیں ایک ہی کلاس کوئی بھی ہو, کسی میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, کچھ لوگ اسی کلاس سے مستفید ہوتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ ڈسکوری ہے ان کی جو ان کو خود سے چاہیے. اچھا, جو ٹیکنیکل جو ہے ٹیک اسٹیک ہے وہ کون سا ہے جو لوگ سیکھیں, لائک کیا چنیں, پائتھن سے اسٹارٹ کریں, کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ نہیں
پہلے نا اے آئی کے اندر صرف ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس کانسیپٹ کو کنسیپٹ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ناٹ آل اباؤٹ کوڈنگ. کوڈنگ نہیں ہے سب کچھ, ہر بندے کو کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھیں کہ آپ نے اے آئی کو جب بیسکس پڑھ لیتے ہو نا, تو پھر آپ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ اے آئی میں کنسلٹنسی کے رول پہ جاؤ گے, پروجیکٹ مینجمنٹ کے رول پہ جاؤ گے, کوالٹی انجینئر کے رول پہ جاؤ گے, ڈیولپر کے رول پہ جاؤ گے, کس رول پہ جاؤ گے. دیر آر ملٹیپل رولس نا. آرگنائزیشن اس وقت بندہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ یار ہمیں بتاؤ کہ ہماری آرگنائزیشنس کے اندر ہم اے آئی کہاں کہاں لگا سکتے ہیں. تو آپ کا صرف لاکھوں ڈالر اور کروڑوں روپے آپ صرف اس بات کے لیتے ہو, جا کے ان کے آرگنائزیشنس کے آپریشنس کو سمجھ کر ان کو یہ بتاتے ہو کہ یہاں اے آئی لگا, میں یہ کر رہا ہوں. دیٹس مائی جاب. میں کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتا ہوں, اسے بتاتا ہوں اے آئی چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں کیسے چاہیے آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو اے آئی چاہیے, اور پھر میں لسٹ بنا کے رکھتا ہوں ان کے سامنے, دیکھو یہ چاہیے, آئے گا تو یہ فائدہ ہوگا, ادھر یہ ٹیکنالوجی لگے گی, یہ آؤٹ پٹ ہوگی, یہ آپ کی کاسٹ کم ہوگی. اب تھوڑے عرصے بعد انہیں کو اے آئی چاہیے ہوتی ہے, پھر کہاں جائیں گے وہ اے آئی بنوانے کے لیے, کہاں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس آئیں گے نا. تو میرے پاس ڈیولپرز ہیں. اب میں تو ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہوں نا, تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب اگر آپ ڈیولپر ہو تو آپ کو پرائمریلی آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. تھوڑی بیسکس آپ کی پروگرامنگ کی اچھی ہونی چاہیے, تھوڑی آپ کو کوڈ کی بیسکس ہوں. پروگرامنگ لینگویج میں ہمیشہ پائتھن کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پائتھن سے اسٹارٹ کریں, اور اس کے بعد پائتھن کو ایڈوانس پہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب تو جی پی ٹی اور یہ ڈیمن بھائی آ گئے ہیں, تو انہوں نے بہت کچھ آسان کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں نا اے آئی کے, اور جو اے آئی کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں, فار ایگزامپل ڈیپ لرننگ ہے, ایم ایل ہے, اے آئی کے ڈیٹا سائنس کے ٹولز ہیں, آپ کو یہ پتہ ہو ون آف دا گریٹسٹ ان دا ورلڈ آف مشین لرننگ, اینڈریو اینجی جو ہم سب کے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مشین لرننگ الگورتھم لگتے کہاں ہیں. ہمارے پاس ٹولس تو ہیں, لیکن ہم نے پاس ان ٹولس کا استعمال کرنا نہیں آتا. یونیورسٹیز اکیڈمیز بچے کو ٹولس تو دے دیتی ہیں, یہ نہیں بتانا کہ یار اس ہتھوڑے سے کیل ٹھوکنا کہاں ہے, یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں. ہم ٹولس لے کے مارکیٹ میں پھیرے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. سو سب سے پہلے آپ بیسکس آف پروگرامنگ, اوپ, پائتھن کے بعد بیسکس آف اے آئی, اینڈ دین یو گو اینڈ ڈو دا ڈیولپمنٹ. اچھا, تھوڑا سا اسے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ذرا ایزی کرتے ہیں سمجھنے کے لیے, تاکہ پریکٹیکل کوئی ایگزامپل اس کی ہو, یوز کیسز کے. جیسے ہمارے پاس جو یہ جی بی بی کے لیے ہم کر رہے ہیں, سافٹ ویئر بنا رہے ہیں نا اپنا, پہلے سے چل رہے ہیں سافٹ ویئر, بیٹر کر رہے ہیں اسے. اب اس میں اے آئی آ رہی ہے, وہ اے آئی کرے گی کیا, دوسرے جو کلائنٹس کی ویب سائٹس اس میں ہم ڈالتے ہیں, وہ اس کو لرن کرتی ہے کہ اس کو کس طرح کی سوٹ کرتی ہیں گیسٹ پوسٹیں, کس طرح کی نیش کی, کس طرح کے اینکر ٹیکسٹ دینے چاہیے, کس طرح کا مجھے کنٹینٹ کے ٹاپکس ہونے چاہیے جو میں چوز کروں. اس سے کافی آسانی آئے گی, اور وہ پروسیجر بھی اس میں آئے گی کافی. اب اس میں یہ کام کر کے اگلا ایک اور کام ہے جو کہ کچھ پلیٹ فارمز کر چکے ہیں, جس میں چھوٹی سی مثال یہ, جو کہ یہ آرٹس جی بی بی میں کام کر رہی ہے, جو ہمیں دیکھ رہی ہے, یہ اس کو سمجھ لیں گے کہ ایسے پلیٹ فارم وہاں پہ ایک اسکور دکھا رہے ہیں ساتھ میں کہ یہ سائٹ گیسٹ پوسٹ کے لیے بیٹر ہے. تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے ڈیپ لرننگ ہے, وہ لرن کر رہے ہیں پیچھے سے ان کا کون سی ویب سائٹ بیٹر ہے, کون سی نہیں ہے, تو وہ پھر سجیسٹ کرتا ہے اس کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایسی کی جا سکتی ہیں. اب باقی ناظرین جو ہیں وہ خود سے سوچیں کہ کہاں پہ اپنے کسی کام میں کسی ٹول کو لے کے آ جا سکتا ہے. نہیں سوچ سکتے جب تک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک بات سب کو بتاتا جاؤں, آپ اس وقت تک یہ سوچ ہی نہیں سکتے. انفیکٹ آپ کی سوچ کے دروازے ہی بند ہیں جب تک آپ اے آئی کی بیسکس کو نہیں سمجھیں گے. اس کے بعد آپ فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر پہ جا کے اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے. مطلب جو کانٹینٹ آپ کنزیوم کرتے ہیں ادھر جا کے اے آئی کے ایکسپرٹس کو نہیں لے کے آئیں گے. آپ کی سوچ شروع نہیں ہوگی. جس دن آپ نے اے آئی میں سوچنا شروع کر دیا, اس دن آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ترقی کرنے. یس, چاہے آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں, یا آپ اکیڈمی چلا رہے ہیں, یا آپ کمپنی چلا رہے ہیں. کیونکہ میری کمپنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اے آئی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت بڑا کام کر رہی ہے, دیر آر فیو ٹیکسی ڈرائیور جو میرے کلائنٹس ہیں. آسٹریلیا سے کچھ ٹیکسی ڈرائیورز میرے کلائنٹس ہیں, اور اچھا خاصا ہمیں پے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا, ان کا آئیڈیا نے کلک کیا, وہ ملینئر بن گئے. اب اس ملینئر کا ایک چنک ہمارے پاس آ جاتا ہے. وہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یار یہ اے آئی ہوتی کیا ہے, تو آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی, تب جا کے آپ نے سوچنا سیکھا. اس لیے کہہ رہا ہوں اے آئی میں سوچنا سیکھیں, ورنہ آپ یہ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہاں لگانا.
اس کے تو بڑے پیسے ہیں نا. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ AI کہاں لگے گی بھائی, پھر تو آپ آ جائیں نا مارکیٹ میں, پھر تو آپ کو لاکھوں ڈالر ہے, میں گارنٹی دے رہا ہوں اس بات کی. اچھا, آپ جن کو سکھاتے ہیں یہ کتنے لوگوں کا ایک بیچ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ سکھا رہے ہیں یوٹیوب پہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہفتے میں 2 دن لائیو کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم لائیو اس لیے کھڑے ہو کے AI سکھاتے ہیں, پاکستان میں صرف ہم ہیں جو لائیو کھڑے ہو کے AI سکھاتے ہیں, اور پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. کوئی بھی بندہ اس وقت AI لائیو نہیں سکھا رہا اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور لائیو سوال لیتا ہوں میں, بچے کو سیدھا بلا لیتا ہوں لائیو اسٹریمنگ کے اندر, پوچھو یار. وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس کیلیبر کا پڑھا رہے ہیں. جب ہم لائیو پڑھاتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, تو پھر پورا ہفتے کے اسائنمنٹس جاتی ہیں. میری ٹیم پھر ان کو اسائنمنٹس بھیجتی ہے. سیشن کے دوران ہم کوئز لیتے ہیں, ان کے جواب آتے ہیں. پھر ہمارے انٹرنل گروپس ہیں جن کے اندر ہم لسٹنگ کر لیں. ہمارے پاس تو 25-30 ہزار بچے سے زیادہ ہے جو لائیو میں اٹینڈ کرتے ہیں, اور اس وقت 1-2 لاکھ سے اوپر بچے ہیں جو پڑھ چکے ہیں ودن اے ایئر, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو کل میں آفس آیا, میں لنڈن سے آیا, بھاولپور چلا گیا, بھاولپور سے آفس آیا, تو میرے کلیگ نے مجھے بتایا کہ سر آپ کے ساتھ نا آپ کا اسٹوڈنٹ کی پکچر لینے آیا. میں نے کہا رات کے 9 بجے. کہتے سر اس نے ہماری کمپنی جوائن کر لی ہے. اچھا. سو ہی لرن فرام اس, اور وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوا کہ وہ انٹرنشپ کے لیے آیا. میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا انٹرویو اس نے پاس کر لیا, اور ہمیں اس کو جاب دینا پڑ گیا. اینڈ از پارٹ آف آر ٹیم. سیلف لرننگ. ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں سارے, اور لوگ لاکھوں ڈالر کما رہے. ایک کی جاب منسٹری میں ہوئی ہے, اور 1-2 کو انٹرنیشنل جابس ملی ہیں. جس کے اندر پیشن ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کو صرف ہلکی سی چنگاری چاہیے, دیٹس اٹ. اس کو سر پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اس طرح سے ہمارے بیچز بڑے بڑے. 2 پارٹس ہیں جو فری لانسنگ کیریئر کے ہیں. نمبر 1 ہے اسکل, نمبر 2 ہے سیلز مین شپ. تو سیلز مین شپ کے لیے کیا سکھاتے ہیں آپ؟ سیلز مین شپ, میں اس کو کہتا ہوں کہ یار زندگی میں ہر بندہ ہی سیلز مین ہے. ہر بندہ, میں بھی سیلز مین ہوں, آپ بھی سیلز مین ہوں. اور جب انسان ہوش سنبھالتا ہے وہ تب سے بیچ رہا ہے. بچپن میں ہم ہوتے ہیں تو ماں باپ کو اپنا خیال بیچ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے ماں باپ سے سائیکل لینی ہے تو وہ سائیکل لینے پہ ان کو جو کنونس ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے تھاٹس بیچ رہے ہوتے ہیں. پھر ایونچولی ہم بیچتے آتے ہیں. یہ ایک ایسا کریکٹرسٹک ہے جو ہر یونیورسٹی ہر کورس میں ڈیولپ ہونا چاہیے کہ یار یہ جو چیز ہے بیچنا کیسے. تو میں بچوں کو ہر کورس کے اندر پری نیگوشیشن, پوسٹ نیگوشیشن, کلائنٹ اپ سیلنگ, ہر چیز کی وجوہات بتاتا ہوں, طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. لیکن ایک ٹپ میں سب کو دیتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کو سیلز مین نہیں بنا سکتا اگر آپ خود نہیں بننا چاہتے اور آپ کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کو نہیں پتا اس گیجٹ کی, یہ جو ٹمبلر ہے اس کی کوالٹیز آپ کو نہیں پتا, آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کیا, بیچ کے دکھا دیں. دنیا کے سارے اسکلز لگا دیں, بیچ کے دکھا دیں. لیکن اگر آپ اس کی انز اینڈ آؤٹ سے, اس کی مینوفیکچرنگ سے, اس کے اوپر یہ جو سارے انہوں نے اینگلز دیے ہیں ان سے پتہ ہے, گرپ کیسے اسٹرانگ ہوتی ہے, کیا اس کا تھرمل کیا ہے, یہ کہاں سے ملتا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, سب پتہ ہے, تو you'll become a good salesman. So eventually ایکسپوئر آپ نے لینا ہے. اس ہتھیار کو, اس ٹول کو بیچنے کا طریقہ سکھاتا ہے آپ کا مینٹور. اچھا, آپ کی بات ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. میں چھوٹی سی ایگزامپل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی یہاں بیٹھے تھے محمد رضوان, تو میں ابھی چونکہ جلدی ہم نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا, انٹروڈیوس نہیں کروایا میں نے. محمد رضوان ہمارے شاگرد تھے 2012 میں. یہ میرے پارٹنر ہیں یہاں بھی اور امریکہ میں, تو یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ انتہائی انٹروورٹ ہیں. آپ اندازہ کیجیے گا, یہ کسی محفل میں بالکل بھی بات نہیں کرتے. لہٰذا سیلز مین شپ کی بات تو بہت دور کی ہے, یہ بات تک نہیں کرتے. لیکن یقین جانیے گا کہ کلائنٹس یہ لے کے آتے ہیں. میں نے ان سے یہ لرن کیا ہے, اگر انسان اپنا اسکل صرف اتنا اچھا کر لے, اس لیول تک پہنچ جائے کہ دوسروں کی مجبوری بن جائے, تو کلائنٹ ویسے بھی کام دیتا ہے. تو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کی زبان ذرا ویسی سیلسی سی ہو, آپ جانتے ہو کیسے میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے, کس کو میں نے کیا چیز سیل کرنی ہے, مجھے کیا رائٹ انفارمیشن چاہیے جو میں نے اس کو بتانی ہے. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہوں تو کتنا کمال ہوتا ہے. تو یہ ایک مثال میری ڈفرینٹ لرننگ ان سے ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے بات تک نہیں کرتے دوستوں میں, انٹروڈیوس بھی نہیں کرتے, ہیلو ہائی نہیں کرتے جب تک ان کو بلایا نہ جائے. تو نیو کلائنٹس کو کیسے لے کے آتے ہیں؟ میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں, اور ایز اے کلائنٹ بتاتا ہوں. آج بھی میں لائیو بیٹھ کے یہ بات سکھا رہا تھا اپنے ریسنٹ سیشن کے اندر. خیر یہ بات تو طے ہے کہ جب آپ کلائنٹ کے سامنے بیٹھنا ہے نا, ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی, اگر تو اس کو آپ ایز اے سیلز مین کام کر رہے ہیں تو یو آر ڈوئنگ رانگ. اگر اس کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کچھ بیچ رہے ہیں, آپ کو بیچنا ہے یہ بتایا بغیر کہ آپ کچھ بیچ رہے ہیں. جیسے مووی میں کہتے ہیں نا,
तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ हो, तो उसको लगे ये मेरी तरफ है, ये मुझे ये कंसल्टेंसी दे रहा है, मुझे मेरी चीज़ बेटर कर रहा है। तो आपने जाना है सबसे पहले, सी आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी एक बॉडी लैंग्वेज है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, और आपको भी पता चल रहा होगा, आपको भी पता चल रहा होगा यार जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है, कर चुका एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जब आपके पास एक्सपोजर आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपके आई कांटेक्ट, आपके बैठने से, आपके बोलने से। एक नॉन टेक्निकल क्लाइंट आधे से ज़्यादा बिक जाता है सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज। क्या बैठे आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना झलक रहा है, और कॉन्फिडेंस आता है एक्टिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, रिसर्च से, एक्सपोजर से, एक्सपीरियंस से आता है। अब जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना, कभी मत कहो कि यार ये मेरा जो है ना, ये गैजेट मेरी बहुत अच्छी है यार, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, उसको इसकी क्वालिटी मत बताओ आप, ठीक है, उसको बताओ कि उस बंदे को इससे क्या फ़ायदा होगा, उसको इसकी क्यों ज़रूरत है, ठीक है। और डोंट टेल हिम, सेल खुद ब खुद हो जाती है। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके कहता हूँ, मेरी जब भी जिससे मुलाकात होती है, मैं बस उनको ये बताता हूँ कि यहाँ AI लग सकती है। मैं तो ये कभी नहीं कहता कि मेरे से आके AI के सॉफ्टवेयर बनवाओ, मैं तो ये कभी भी नहीं कहता। मैं तो उनको ये बताता हूँ कि यहाँ AI के मॉडल्स इंप्लीमेंट होंगे, ये टेक्नोलॉजी लगेगी, ये आपको फ़ायदा होगा, ये आपके पैसे बचेंगे। मैं चुप करके आ जाता हूँ। उसके बाद वो खुद ही आके ढूंढ रहे होते हैं, यार वो जो तुमने कहा था ना यार वो बना दो आप। दैट्स हाउ यू से। अच्छा, ये बात ना सारी लर्न करना चाहते हैं लोग कि फ्रीलांसिंग की फॉरम्स मौजूद हैं जिन पे लोग जाके कुछ क्लाइंट्स को बिड करना हो उनके प्रोजेक्ट को, या कुछ भी प्रपोजल सेंड करें। लेकिन इससे हट के अगर क्लाइंट्स को वैसे हमने मिलना हो और चैनल से, जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं या कुछ और, तो ये कैसे मिला जा सकता है? दूसरी बात है, इन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन ये क्लाइंट्स बहुत बड़े क्लाइंट्स नहीं होते। कभी कभी इसमें भटका हुआ क्लाइंट बड़ा आ जाता है। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बनी थी उन चंद भटके बड़े क्लाइंट से, जिनको आगे हम ले गए तो बाहर जाके नेटवर्किंग करते रहे। फिर तो आप कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली जो एक कंपनी कैसे रन करते हैं? कंपनी के लेवल पे बताऊँ मैं आपको? यस। अब थोड़ा पहले शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर मैं बाद में समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा क्लाइंट चाहिए ना, तो उसको ढूंढना बंद कर दो। अच्छे क्लाइंट ढूंढने से, हंट करने से नहीं मिलते, अट्रैक्ट करने से मिलते। यस। अच्छा क्लाइंट आपके पास आएगा, और आपने आपको इस काबिल बना लो कि क्लाइंट आपके पास आए। पाकिस्तान में लोगों को पता है कि इरफान मलिक AI कर रहा है ना। आपको कैसे पता चला मैं AI कर रहा हूँ? सबको कैसे पता चला? लंदन में जाता हूँ, सऊदीया में जाता हूँ, दुबई में जाता हूँ, कैसे अट्रैक्ट हुआ? क्लाइंट को अट्रैक्ट किया, कैसे किया? ब्रांडिंग, मार्केटिंग। यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं ना, जैसे रिश्ता करने के लिए जितनी परेशान लड़की वाले हैं, उतने ही लड़के वाले भी परेशान हैं। तो क्लाइंट्स को भी राइट पर्सन चाहिए था, बस आप राइट पर्सन बन के अट्रैक्ट करें। हाँ, अब उस पर हम मार्केटिंग नहीं अप्लाई कर सकते लड़की वालों में अनफॉर्चुनेटली, बट अगर करेंगे तो मसला हो जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम टेलिंग, कि क्लाइंट्स के पास ना, आप जब क्लाइंट आता है ना इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, 90% लोगों को सिर्फ एक इशू होता है, और उस इशू का नाम है ट्रस्ट। अब आप 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, 2 घंटे की मुलाकात पे उनको अपनी सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते। तो फिर ऐसा क्या है जो उनका ट्रस्ट जीत सकती है? 2-3 चीज़ें, बहुत सिंपल है। आप क्या कर चुके हो, पोर्टफोलियो, ठीक है। आपके मिलने से पहले क्लाइंट आपके बारे में क्या जानता है? पहली मुलाकात से पहले अगर वो जानता है ना कि जिससे मैं मिल रहा हूँ वो AI एक्सपर्ट है, तो आधी तो गेम आप वैसे ही जीत गए। उसके बाद आपने उसको ये दिखाना है कि यार दिस इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड। और तीसरा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इफ अगर आपने क्लाइंट के बोलने से पहले उसकी ज़रूरत को एड्रेस कर दिया, फिनिश। मैंने 2-2 मिनट में भी क्लाइंट सिक्योर किए, 3-3 मिनट में भी क्लाइंट सिक्योर किए। मोस्ट रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया, ही वॉज लुकिंग फॉर अ सर्टेन रोल इन हिज कंपनी, और जब मैंने उसकी जॉब पोस्ट देखी ना, तो मैंने कहा इसको मैं खुद जाऊंगा इससे बात करने। मैं बहुत कम जाता हूँ क्लाइंट के साथ। मैंने कहा मैं खुद, मेरी टीम कहती वाह आप क्यों जाएंगे? मैंने कहा देयर इज़ समथिंग, आप सुनिएगा। मेरी उसके साथ कॉल स्टार्ट हुई, तो कहता है यार आपको मेरी रिक्वायरमेंट समझ में आई है? मैंने कहा जी मैं पहले तो पढ़ता हूँ कि आपने लिखा क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको चाहिए क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कहता व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा जी आपको जो चीज़ चाहिए ना, वो आपको डेवलपर या ML इंजीनियर या AI इंजीनियर नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक टेक कंसल्टेंट जिसके पास आर्किटेक्चर लेवल नॉलेज हो, टेक्निकल मैनेजमेंट नॉलेज हो, मल्टी थ्रेडिंग कर सकता हो, और एक आर्किटेक्ट हो। जो आप मांग रहे हैं उसमें है ही नहीं।
تو آپ کو غلط بندہ ملے گا. آپ کو یہ چاہیے. کہتا ہے اچھا دیٹس یو آر ویری رائٹ. تو پھر مجھے کس طرح کا بندہ مانگنا چاہیے؟ میں نے کہا جس طرح کا تمہارے سامنے بیٹھا ہے. دیٹس ہاؤ یور پورٹ فولیو. اس لیے میں یہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا. سو میں نے اس کو صرف ایجوکیٹ کیا اور اس کو اس کی نیڈ بتائی اینڈ ہی از آن بورڈ. سمپل. دا کال واز لائک 5 منٹ. اور آج اس کا میسج آیا, کہتے ہیں یار انٹرویو سے لے کے 3-4 دن کے بعد, کہتے ہیں انٹرویو سے لے کے اب تک میں صرف تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. تو دیر از اندر رول فار یو. اگر تم ولنگ ہو تو لیٹس ٹاک آن منڈے. منڈے کو دوبارہ ایک نیا رول لے کے آئے گا. تو نہیں ہوئی نا. نہ اس نے پورٹ فولیو دیکھا, نہ میرے کوئی چینل دیکھے, نہ میری کوئی ریپوٹیشن دیکھی. صرف ایک بات کہ اس کے بولنے سے پہلے میں نے اس کی ضرورت کو پہچان لیا اور اس کو یقین آ گیا, اس کو پتہ. جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا اور ڈاکٹر کو کہتے ہو ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے, تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اچھا یہ کھا کے آئے ہو نا, اور آپ نے وہی کھایا ہوتا ہے, وہی چول ماری ہوتی ہے جو کھا کے آئے ہوتے. آپ کہیں ڈاکٹر بہت اچھا ہے, آپ کہیں او ڈاکٹر کمال کا ہے یار, یہ تو بندہ کمال کا ہے. ہو گئے اس ڈاکٹر کے مرید ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو جو مرضی کرتا جائے, اب وہ کرتے جاؤ گے. اسی طرح کلائنٹ ریٹینشن ہوتی ہے. جب آپ ٹرسٹ ون کر کے کلائنٹ کو ریٹین کرتے ہیں تو آپ کے کلائنٹ لمبے جاتے ہیں اور آپ کمپنی بنا لیتے ہیں. اگر آپ ٹرسٹ ون کر کے کلائنٹ کو نہیں لاتے اور جگاڑ لگا کے کلائنٹ کو لاتے ہو تو آپ کی حالت وہی ہوتی ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ پکوڑے بیچنے والے کی ہوتی ہے. وہ پوری زندگی وہاں تھال لے کے کھڑا رہتا ہے کیونکہ اس نے کوالٹی تو بہتر کرنی نہیں ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ایک کسٹمر نے دوبارہ بھی نہیں آنا, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کسٹمر تو آتے ہی رہیں گے. تو ہم ایکچولی وہ ہماری ایگزامپل وہ ہے کہ ہم نہ ٹرسٹ ون کرتے ہیں نہ ہم کوالٹی دیتے ہیں, اور ہم اس طرح سے پھر نئے کلائنٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں پوری زندگی. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی مشہور سی ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو غریب ہے نا یہ غریب رہتا ہے, اور جو خاندانی امیر ہے اس کے بچے ہی امیر ہوتے ہیں, یا پھر غریب چوری کرے گا تو تب کوئی جیک پاٹ کے چانسز کے ہیں. جبکہ آئی ٹی کے اندر ہم نے بے شمار لوگوں کو خود دیکھا ہے کہ ایسا پاسبل ہے. آپ ان کو ایک بار بتائیں گے کہ کیا آئی ٹی کے اندر جو غریب کا بچہ ہے یہ رئیس بھی ہو سکتا ہے؟ یار اگر آپ میری سٹوری جانتے ہیں تو آپ کے سامنے بیٹھے. میں جانتا ہوں میں نے اس لیے چھڑی بات یہ. تو یہ تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مجھ سے نا ایک دفعہ کسی نے پوچھا, میں موٹر وے پہ جا رہا تھا, میرے ایک کولیگ نے مجھ سے پوچھا, یہ بات موسٹلی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن جن کا زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار عرفان ایک بات بتا, یار کلائنٹ ہینڈلنگ بھی آتی ہے, اتنے ڈیولپمنٹ بھی تو نے کی ہے, اور یہ رن ٹائم پہ کلائنٹ کو تو یہ سارا کچھ بول آتا کہاں سے سیکھا تو؟ میں نے کہا یار آج ایمانداری کی بات بتاؤں, میں کہاں سے سیکھا ہوں؟ میں ڈر سے سیکھا ہوں. کہتے کون سا ڈر؟ میں نے کہا میں ڈر سے سیکھا ہوں. ڈر کیا تھا کہ یار 26 سال آئی واز ہوم لیس, گھر نہیں تھا میرا 26 سال. تو جب مجھے پہلی دفعہ جاب ملی نا $50 کی, میری آپ کی انکم $1 ملین سے اوپر ہے, جب مجھے $50 کی جاب ملی تو اس جاب کو کھو جانے کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اس میں جان مارنی پڑی, کوالٹی دینی پڑی. اب جب جان مار کے کوالٹی دینی پڑی تو ایونچولی گرومنگ تو میری اپنی ہو رہی تھی, ریسرچ زیادہ کرنی پڑی, زیادہ ریسرچ کی, زیادہ میں سیکھا. اگلا پروجیکٹ ہے اور زیادہ ریسرچ کرنی پڑی, رات کو بھی کام کرتا تھا, دن کو بھی کام کرتا تھا, ٹائم پہ کمیونیکیٹ کرتا تھا, کوئی مجھے کمی میرے اندر نظر آتی تھی بھاگتا تھا, اس کو فکس کرتا تھا, ہو یہ میرا کام نہ چلا جائے. پھر تھوڑے ایسٹس بننا شروع ہوئے, تھوڑی ریپوٹیشن بننا شروع ہوئی, پھر اس کو کھونے کا ڈر شروع ہو گیا. جب تھوڑی آپ کے پاس کمپنی ڈیولپ ہونا, اس کو کھونے کا ڈر شروع ہو گیا. تو جب مجھے لگا نا کہ یار میں غریب کا بچے کے اندر یہ ڈر پیدائشی ہوتا ہے, اس کو جب کوئی چیز ملتی ہے قدر ہوتی ہے. اگر ایک بندہ اسٹار بک سے اور یا بڑے بڑے برانڈ سے, اسٹار بک تو ہم نے ویسے بین کیا ہوا تو اس کا وہ ہے, اگر آپ ہائی فائی مال سے شاپنگ کرتے ہو نا تو آپ کو چھوٹی سے دکان سے کوئی چیز لا کے رکھ دیجیے نا آپ کے لیے تو آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے اگر آپ امیر کے بچے ہیں. لیکن اگر آپ غریب کے بچے ہیں تو آپ اس کو سینے سے لگا لیں گے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ گرو کریں گے. ایکچولی انڈسٹری میں اگر آپ سکسیزفل لوگوں کی لسٹ بنائیں تو ان کے اندر 70% سے زیادہ غریب کے بچے ہیں, کیونکہ ان کے اندر 2 چیزیں انسٹال ہو جاتی ہیں. ایک فیئر آف لوزنگ اینی تھنگ, دوسرا محنت, رگڑے کھا کے محنت. مطلب 8 گھنٹے کے بعد جب میرا انجینئر تھکتا تھا تو میرا تو وہ وارم اپ ہوتا تھا. میں کہتا ہوں یار یہ تو میرا وارم اپ ہے یار, آج بھی سب سے پہلے میں آتا ہوں, سب سے اینڈ میں میں چاہتا ہوں, کیونکہ ابا جی نے محنت اتنی کی ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے محنت اتنی اندر ہے. تو امیر کے میں نہیں کہتا کہ امیر کے بچے وہ رہ جاتے ہیں, بٹ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کہ غریب کے بچے 70% سے زیادہ اوپر ہیں, کیونکہ اللہ نے 2 چیزیں بلٹ ان رکھی. یس. دوسری بات ہے جو خوف ہے انسان کے اندر نا, یہ ایک طاقت ہے اگر اس کو رائٹلی استعمال کیا جائے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی لوگ جانتے ہیں کہ جو آج امیر ہے نا, اکثر 2 سے 3 نسلوں کے بعد جا کے یہ لوگ غریب ہو چکے ہوتے ہیں, اور جو غریب ہے وہ امیر ہو چکے ہوتے ہیں. بس ہر امیر باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے کہ بیٹا تجھے کیا پتہ کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ آپ نے جو بات کی نا, آپ میں مجھ میں کامن چیز ہے, پتہ نہیں آپ کو شاید
یعنی مجھے ابھی آپ کے بارے کامن چیز یہ ہے کہ میرا بھی پہلا کیریئر تھا، میری آفس بوائے کی جاب تھی پہلی لاہور میں. اچھا. یہ ایسی تھا، میری جاب یہی تھی، میڈیکل اسٹور پہ جا کے میں نے وہاں پہ بھی وہ سامان چھوڑ کے آنا کرنا، کافی ایسے کیریئر تھا میرا. لیکن دیکھیں وہی بات تھی کہ کیا ایسے ہی مر جائیں گے؟ ایسے ہی نہیں مرنا، کچھ کرنا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جن لوگوں کو محسوس ہوتا ہے نا کہ میری پین ہے، مجھے اس پین کو رسپونڈ کرنا ہے، وہ کچھ کر لیتے ہیں. جن کو ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ کرائی کرنا ہے، مجھے چیخنا چلانا ہے، چیخنا بتانا ہے، دیکھو میں کتنا مر گیا، رڑ گیا. تو وہ ہماری موسٹلی ایسے دیکھا نہیں کہ اپنے پاکستان میں موسٹلی لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ پینس پہ زیادہ چلاتے ہیں، رسپونڈ نہیں کرتے. اگر رسپونڈ کریں گے امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو سمری بتا دوں کامیاب ہونے کی ایک، جس پہ میں یہ بھی گارنٹی دوں گا کہ اگر جس شخص کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ ناکام زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات، اور یہ فیکٹ ہے اسلام سے لے کے سائنس تک فیکٹ ہے، کہ آپ کی عزت آپ کے اسکل سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی عزت آپ کے اسکل سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بیست ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا. اگر آپ سچے مسلمان ہو تو مسلمان دنیا میں گوروں سے بیست ہونے کے لیے نہیں آیا. تو صرف اگر آپ کے اندر یہ درد ہے کہ میں نے بےزتی نہیں کروانی کسی کے ساتھ، میں بےزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور بےزتی برداشت کرنے کا لیول آپ کا بہت لو ہے بینگ مسلم، یا آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے محنت کریں گے. محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسکل ڈیولپ ہوگا. اسکل ڈیولپ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عزت ہوگی. عزت آئے گی تو کیا آئے گا؟ نیٹ ورک ہوگا. نیٹ ورک بنے گا تو کیا ہوگا؟ کنیکشنز کے ساتھ پیسے آئیں گے. پیسے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ریپوٹیشن بنے گی. ریپوٹیشن بنے گی تو اسے کہتے ہیں مسلمان کی شان. یہ سیزن ہے اس کی، یہ اسکل جو ہے. دس از اے لائف سائیکل. اگر آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے نا تو 4th اسٹیج پہ ریپوٹیشن کی وجہ سے بنایا. وہ ریپوٹیشن اس لیے بنی ہے کہ نیٹ ورک، کسی نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا نا، اس کو میرے بارے میں اس لیے پتا چلا کہ میرے پاس کمپنی تھی اور فری لانسنگ میرا ایک مقام تھا. وہ اس لیے بنا کہ میرے پاس اسکل سیٹ تھا، اور میرا اسکل سیٹ اس لیے بنا کہ میں بےزتی برداشت نہیں کر سکتا. یس، کمال بات ہے، زبردست، بہت کمال. کہ کم از کم چلے ایگو ہے اگر آپ میں تو ایگو کو ہی استعمال کیجیے رائٹ جگہ پہ. میں اکثر ان سے کہتا ہوں بھائی میرے، آپ تھوڑی سی کوئی بندہ بات کرتے سر پھاڑ دیتے ہو، اتنا غصہ اتنی ایگو ہے تو کرو محنت کر کے نکالو. ہاں جی، جب بات آتی ہے ہمارے جو قومی ہیروز کے، پہلے تو پرانے جو ہیرو تھے اسلامی ہیروز، یہ باقی سارے ہیروز، ہمارے جو مسلمان سائنٹسٹ پہلے تھے، یہ لیڈرز تھے بھائی، وہ عظمت رفتہ ہے. آج دکھاؤ نا کیا کیا آپ نے. تو آج کرنے کے لیے اپنی ایگو کو رائٹ استعمال کرنا چاہیے. بہت گڈ، زبردست. اچھا، جو لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ ڈیجیٹل جو جتنے بھی کیریئر ہیں اور ساتھ میں جو جتنے آف لائن کام ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ کام ختم ہو جائیں گے 30 میں؟ کوئی کام نہیں ختم ہونے. نہیں، جو آف لائن ہے، آف لائن نہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں، چیزیں نا ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. ختم کچھ نہیں ہو رہا، ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. آف لائن کو آن لائن سے جوڑیں گے. میں بتاتا ہوں ٹرانسفارمیشن کیا ہے. آپ اپنے اگر باپ دادا کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں نا، وہ ایک سرٹن لائف اسٹائل سے زندگی گزار رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ ایک سرٹن لائف اسٹائل سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ اتنی اسموتھلی ٹرانسفارم ہوئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سے نکھر کے آ گئے ہو. ایک وقت ہوتا ہے کسی کے گھر ٹی وی گھسنا گناہ ہوتا ہے، آج ان کے گھر کیبل کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ بھی موجود ہے کیونکہ آپ کو لگا ضروری ہے. ایک وقت تھا ہمارے علماء کیمرے پہ بھی نہیں آتے تھے، آج سب سے زیادہ فالوئنگ ہی انہیں کی ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسفارمیشن ہے. اگر وہ یہ کہتے وہاں رزسٹ کرتے کہ نہیں جی نہیں آنا، وہ پیچھے رہ جاتے نا کہ یار ہم نے نہیں، دین کی خاطر لوگ آئے. اسی طرح سے بہت سارے، ایک وقت تھا گاؤں میں اس گاؤں میں تھا، جب اس گاؤں میں آفر کرائی گئی کہ ہم اس گاؤں میں بجلی لائیں گے تو وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں بجلی نہیں ہمارے گاؤں میں آئیں گے، میں کرنٹ لگ جائے گا، بندے مر جاتے ہیں. بجلی نہیں آنی. ٹھیک ہے، ادھر آج بھی بجلی نہیں ہے ویسے، آپس کی بات ہے. تو ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ آگے جاتے ہیں. آپ کر رہے ہیں آ جائیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ رہے گی، ٹرانسفارمیشن. آف لائن میں آ جائیں، آف لائن کام ویسے رہیں گے، ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. ان کی شکل بدل رہی ہے، ڈیمانڈ بدل رہی ہے، طریقہ کار بدل رہا ہے، سوچ بدل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کلائنٹ آتا تھا، اس کو بھی اگر آپ کو انٹرنیٹ سے انفارمیشن مل رہی ہے نا، اے آئی کی مل رہی ہے، مارکیٹنگ کی مل رہی ہے، فری لانسنگ کی مل رہی ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کلائنٹ کو بھی مل رہی ہے. اب اس کو بھی پتہ ہے کہ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کتنے کی بنتی ہے، اب اس کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹنگ میں کتنی کاسٹ آتی ہے، اب اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بچے کی سیلری کیا ہے، اب وہ بھی زیادہ پیسے نہیں نکالے گا، وہ بھی اتنا تیز ہو کے آ رہا ہے. تو آپ کے طریقہ کار بدلتے جاتے ہیں.
آپ کی کمیونیکیشن بدلتی جاتی ہے. ہم صرف ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ جی میرا آئی ایم اے گڈ پروگرامر, بس ٹھیک ہے, لائف سیٹل ہے. ہم یونیورسٹی کالج سے نکلتے ہیں اور یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گریجویشن پوری ہوگی, پہلے سیوک لینی ہے. ایسے ایگزام کر جیسے کالج کے گیٹ پہ نا, یونیورسٹی کے گیٹ پہ کوئی بندہ پیسوں کا بیگ بڑھ کے نا کھڑا ہوگا, آجا میرا بچہ میں تمہارے ساتھ نا آج جاب دیتا ہوں. ہاں نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹرانسفارمیشن ہے, آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی ہے ہر روز. سر ہر روز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے آئی کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کو ہم نے آج سے نا 6 مہینے پہلے کمپلیٹ کیا. کمپلیٹ کر کے ڈلیور کر کے تقریباً اس کو ہم نے UK میں لانچ کر کے 3 دفعہ دوبارہ بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم لانچنگ کر رہے تھے ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو گئی تھی, نہیں آ گئی تھی. اور کیونکہ نہیں آئی تھی, ہمیں پتہ تھا کہ 3 مہینے بعد یہ پروجیکٹ نے پھٹ جانا ہے یا بند ہو جانا ہے یا بگی ہو جانا ہے. وہ بھائی ابھی سے اس کو امپلیمنٹ کر دو, پھر اس کو اسموتھلی ریپلیس کر دو. اس کو ریپلیس کرنے جا رہے تھے, پھر نیا کچھ آ گیا. دیٹس ہاؤ تھنگز آر ٹرانسفارمنگ. آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے. میرے ایک دوست سے کل ان سے کال میری ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کافی عرصے سے ان کی فیکٹری کا جو کام تھا کافی متاثر تھا لاک ڈاؤن کے بعد سے لے کر. تو میں نے کل پھر پوچھا ان سے کام کیسا ہے. وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ اب کچھ کام چلا ہے. یہ آدھا ارب روپیہ خرچ کر کے فیکٹری لگائی گئی تھی, اور اس آدھے ارب کے بعد جا کے جو ان کی انکم تھی, کل انہوں نے بتایا کہ ماشاء اللہ یہ کافی کچھ سیٹ ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ ہمارے کام کو جانتے ہیں, ہم فیکٹری نہیں لگاتے, چھوٹا سا کوئی یونٹ ایسے چند کے لڑکے ایسے بٹھاتے ہیں کہیں. اور میں نے کل ان سے ایک بات شیئر کی, میں نے کہا چھوٹا سا فلاں ہمارا یونٹ تھا, اس سے ڈبل, فیکٹری سے ڈبل یہ انکم ہے. پوٹینشیل تو اس میں یہ والا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو روایتی چیزیں بیچنے سے لیتے ہیں, اس میں اسکل بیچنا ہے. اب اگر آپ کا اسکل ہی بیٹر نہ ہوا تو کیسے بیچیں گے؟ اس کو وقت چاہیے. سب سے پہلی ٹریننگ تو جیسے آپ کرواتے ہیں وہاں پہ, ہم بھی کرواتے ہیں کہ بچے کو ہم نے چلنا سکھانا تھا, دوڑنا نہیں سکھانا تھا. دوڑنا کلائنٹ کے کام نہیں سکھانا اسے. تو اگر اس سے کلائنٹ اچھا مل گیا تو اسے چاہیے کلائنٹ کی ایکسٹرا جو تھی نا رسپانسبلٹیز وہ بھی لینا شروع کر دے, جاب سے ہٹ کے بھی وہ لرن کرے گا. میری نا زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے. میں نے پروگرامنگ شروع کی تھی سن 2000 میں, بہت ارلی, یعنی فرنٹ پیج تھا, مائکروسافٹ فرنٹ پیج وغیرہ, تب ویژول بیسک تھی, جسٹ 5-6 اس میں کرتے رہے کام. لیکن 2010 میں جا کے کلائنٹ ملا تھا پہلا, جس سے نا پتہ چلا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, یہ کیا ہوتا ہے. کلائنٹ نے نا میرے کام سے ہٹ کے مجھے کچھ کہا, یار یہ اگر تم یہ لرن کر لو نا تو یہ کام بھی تم کرو گے تو دونوں کام ملا کے اچھے انداز سے ہو جائے گا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا CRO کا کام کرنا. آپ دیکھیں لینڈنگ پیجز آپ کے ہیں, ان پہ ٹریفک آتی ہے, اور ٹریفک جو کنورٹ نہیں کرتی, آپ اس کو یعنی کہ ڈگ ڈاؤن کرنا پڑتا کیوں کنورٹ نہیں کرتی. تو میں نے آہستہ آہستہ یہ کام سیکھنا شروع کر دیا. اس نے مجھے کہا یار یہ ویسے بہتر ہو گیا رزلٹ اس کا نا, اگر ہم ایسا کر لیں کہ یہ ساتھ میں تھوڑی سی فلاں میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں, تم یہ فلاں پارٹ اس کا کرو. فلاں پارٹ کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ اپ سیل کسے کہتے ہیں. یقین جانیے میں کافی دیر سے مارکیٹ میں تھا, یہ کبھی نہیں سنا تھا اپ سیل کیا ہے. اس نے مجھے کہا اپ سیل لگا دو. اب میری کیا عادت تھی کہ میں نے نا کلائنٹ کو نہیں کہنا کہ بےزتی نہ ہو جائے, آپ کی بات وہی والی کہ بےزتی سے ڈر کے کلائنٹ سے کہا, اگر میں نے کہ مجھے نہیں پتا اپ سیل کا, اس نے کہا تو کتوں آ گئے ہیں. میں نے فٹافٹ ریسرچ کرنی, اچھا یہ ہے فلاں ہے, اس کا کام کرنا شروع کر دیا. تو اس کے نا کسٹم جو شاپنگ کارٹس بنے ہوئے تھے, جو کہ یہ ہیلتھ کی میڈیسن بیچ رہا تھا نا, ویٹ لاس کی ایسے, اس کے ہم نے اپ سیل میں سیٹ کرنی شروع کر دیں, وہاں پہ چیزیں لرن کرنی شروع کر دیں. نیکسٹ ایک اور کام اس نے مجھے کہہ دیا, کہتا ہے یہ بھی کام کبھی تم کروا دو نا, بڑا اچھا ہو جائے. اس نے کچھ کام خود کرتا تھا اور کچھ اس نے مجھ پہ وزن ڈال دینا کرنا, تو میں نے وہ کرنا شروع کر دینا. اب یہ وزن ڈالتے ڈالتے نا اوور آل کیپیسٹی بڑھ گئی تھی, جو کہ روایتی طور پر نا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اوے یہ میری جاب نہیں ہے. یعنی کلائنٹ سے کہہ دیں کہ بھائی میرا کام مجھے بتا, میری جاب نہیں ہے یہ. تو بہتر ہے کہ آپ اس سے نا جو وہ چیز لرن کروا رہا ہے, جو کام سے آپ سے جو متصل ہے, اس کو لرن کیجیے, اسکل بیٹر کیجیے. بے شمار باتیں ماشاء اللہ آپ کی میرے ساتھ وہی سیم ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ سفر ایک ہے اور اس سفر میں یہی تو لرننگ ہے. لیکن ایک بات یہ بتانے والی ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا, آپ کا سفر تھا غربت سے عمارت کا, میرا سفر تھا غربت سے عمارت کا. ہم نہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھے, ہم وکٹم تھے اس وقت. ہم نے سفر کیا اور سفر بھی کیا, اور پھر آہستہ آہستہ کہیں اور پہنچ گئے. یہ آج جو لوگ ہماری باتیں سن کے جو سیکھنا چاہتے ہیں, تو جو ہم نے سیکھا تھا وہی سکھاتے ہیں, تو یہ نہیں مانتے اسے. ریزیلینس, کنسسٹنسی, اسٹرگل, یہ مانتے نہیں اس کو. آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ وہ نہیں مانیں گے نا. دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں,
آپ جو سکھاتے ہیں, آپ ایک ایکسپیرینس اس کو پہلے جھیلا, برداشت کیا اور پھر سکھایا. وہ بات صرف اس شخص کی سمجھ میں آئے گی جو اسی راستے سے وہی ضلالت جھیل کے آ رہا ہے, ادروائز وہ اس کو ایلین لگے گی. کیونکہ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے نا, تو آپ کو اچھے سے اچھا کھانے کا بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرو گے. تو آپ نے, میرا نہیں خیال کہ ہم گارنٹی لے سکتے ہیں, تو میں اس کے لیے ایک سولوشن دیتا ہوں. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, پر اس میں ہار نہیں مانتا, لیکن میں ایز اے ٹیچر ایک رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مستری جو عمارت کھڑی کر رہا ہوتا ہے, وہ عمارت کیسے کھڑی کرتا ہے؟ ایک اینٹ وہ لیتا ہے اور اس اینٹ کو رکھنے سے پہلے وہ مسالہ لگا کے اس کو بیلنس کرتا ہے, پھر اس کے اوپر اینٹ رکھتا ہے, اور یہ 3 کام وہ پوری بلڈنگ میں جتنی اینٹیں رکھے گا سب کے لیے کرتا ہے. یہ ہوتے یہ 3 کام ہیں. اب استاد کیا کرتا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ پیشن ہوتا ہے, وہ راستہ ہوتا ہے, وہ بھوک ہوتی ہے, وہ آپ کی بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ بچے آتے ہیں جہاں آپ کو بھوک بنانی پڑتی ہے, وہ مسالہ لگا کے اینٹ کی جگہ بنانی پڑتی ہے, اور پھر علم بانٹو. اور ایک استاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون میری بات سیدھی سمجھ جائے گا, کس کو پہلے وہ میں جگہ بناؤں گا. تو جب میں اس طرح کی کوئی چیز سمجھانے جا رہا ہوتا ہوں, تو پہلے میں بچے کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ دیکھو تمہیں یہ ہوگا, تم یہ ہو, ایک پورا ایک لٹل کائنڈ آف نا, ایک ہوتی ہے انسپریشن ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے, ایک موٹیویشن ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. جگہ بنا کے ساتھ میں نالج دے دو. میں کہتا ہوں نا کہ موٹیویشن وداؤٹ انفارمیشن از ڈسٹرکشن. تو میں موٹیویٹ کر کے ساتھ میں انفارمیشن دے دیتا ہوں. تو پھر بچے, اور اگر کسی کو دونوں چیزیں جن پہ کام نہیں کرتی, تو پھر ان کے لیے مسلح پہ بیٹھ کے دعا کیا کریں. ویسے نا پاکستان میں دعا کا کافی کلچر ہے کہ دعا لوگ نا پہلے کرتے ہیں. میرا خیال ہے دعا کام کے بعد کرنی چاہیے, اور لوگ یہاں پہ نا موسٹلی دعا پہ یقین کرتے ہیں, کام پہ نہیں. سچ تو یہ ہے, دعا بالکل ایسا کرتی ہے, اور کام کی بات کرنی چاہیے تاکہ اس پہ برکت پڑے. اچھا, ایک اور چیز تھی, جو لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں, جیسے جتنی بھی آئی ٹی فرمز ہیں یا جو فری لانسرز ہیں, ان کو کئی قسم کے چیلنجز آتے ہیں پاکستان میں کام کرتے ہوئے. ایک تو لوکل مائنڈ سیٹ, لوکل محکمے, اور وہ پیمنٹ کے لینے دینے کے مسائل. اور ایک اور بات شاید آپ نے بھی جھیلی ہو, مجھے تو پہلے کیریئر کے آغاز میں بڑا مسئلہ تھا, کسی کلائنٹ سے بات کرنی ہے, انہوں نے کہنا یو آر ٹیررسٹ. میں نے کہا میں نے بات کی ہے بھائی, تم یہ کیا کہہ رہے ہو. یعنی اس وقت نا یہ پیک پہ تھا نا ہمارا یہ امیج ٹیررسٹ والا, سن 2009 کی بات. اب نیچے آ گیا. ہاں جی, اب نیچے آ گیا. نہیں, نیچے نہیں آیا. آپ دیکھیے اس کے بعد ہوا کیا تھا. یہ جس کلائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جس نے مجھے سکھایا تھا نا, یہ پاکستان اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھا. یہ مجھے سب سے پہلے کہتا تھا, باقی بعد میں بھی لوگ آئے ہیں ایسے. اس بندے نے اس وقت نا میرا کام جب چیک کر کے تو مجھے لالچ دینے شروع کر دی کہ صرف میرا کام کرو. میں نے کہا نہیں بھائی, تیرے ساتھ وعدے, میرے اور بھی وعدے ہیں, تو تمہیں بتاؤں کہ مسلمان وعدے پورے کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ لالچ میں نہیں آتے. اس نے مجھے نا بہت کچھ یعنی کہ فیسلٹیز دی تھیں, مجھے بلایا بھی امریکہ میں, باقی سب کچھ بھی ایسا. تو میں نے اس کے نا کئی جو چیزیں تھیں جس میں لالچ محسوس ہوتا تھا, میں نے منع کر دیا. کام اس کا اچھے انداز سے کیا. آج تو میرا دوست ہے, وہ میرے ساتھ فیس بک پہ ہے, اور وہ میرا دوست ہے. اب اس کا ذہن چینج ہو چکا ہے. لیکن یہ جنگ لڑنی پڑی ہمیں, یقین کیجئے ہتھیاروں کے بغیر وہاں فرنٹ لائن پہ جنگ لڑنی پڑی ہے. لیکن ایسے کہ کئی چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہوں گے. دیکھیں, ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ فری لانسنگ کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہو تو آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. ایسے ہی جیسے کہ ہم 11 کھلاڑی پک کرتے ہیں نا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ ان 11 کھلاڑیوں کو پک کرنے کے لیے ایک کرائٹیریا ہے, ایک ٹریننگ ہے, ایک پیسہ ہے, ایک انویسٹمنٹ ہے, ایک فلٹریشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, چیک کر کے ٹیسٹ کر کے اچھے طریقے سے بھیجتے ہیں. آل دو کو پھر بھی جا کے کوئی بونکے مارتے ہیں وہاں پہ, لیکن ہم اپنی طرف سے چیک کرتے ہیں. لیکن فری لانسنگ میں کسی بھی کونے پہ کوئی بھی بیٹھا کسی بھی ٹائم جا کے انٹرنیشنل کلائنٹ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ سب تو ہوگا نا کہ جب ہم فری لانسنگ سکھائیں گے, اور صرف فری لانسنگ کی حد تک سکھائیں گے, نہ پرسنالٹی بنائیں گے, نہ کمیونیکیشن سکھائیں گے, نہ ایتھکس سکھائیں گے, نہ ویلیو سکھائیں گے, نہ مورل سکھائیں گے, اور وہ جا کے کلائنٹ کا نقصان کریں گے. اور وہ نقصان زدہ کلائنٹ, ڈسا ہوا کلائنٹ, ایک محنتی آدمی کو آ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم لوگ بہت بےایمانی کرتے ہو, تو اس میں قصور اس کا بھی نہیں ہے یار, اس میں قصور تو ہمارا ہے نا, ہمارا ہے. اب آپ کر کیا سکتے ہو؟ تو میں موسٹلی یہ کرتا ہوں کہ یار دیکھ, لیٹس سی, گیو اٹ اے ٹائم. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, گیو اٹ اے ٹائم.
اور میرا پروفائل ہے, پورٹ فولیو ایک ہسٹری ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اپنی کوالٹی سے, ایمانداری سے اس کا مائنڈ بدل دو. نہیں, میں نے کہا تھا میں کہ بھائی بے ایمان تو ہم ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھو ٹیررسٹ نہ بولو ہمیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بے ایمان ہمیں, پر میں یہ کہتا ہوں کہ چل اب ٹھیک ہے یار, آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو اس بندے نے یہ کیا, تو چل مجھے ایک بات بتا, تو مجھے یہ بتا ایسے ملک کا نام جہاں سب ایماندار ہو. ایک ایسے ملک کا نام بتاؤ جہاں فری لانسر آ کے سارے کے سارے اچھے کام کرتے ہیں. کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں پہ ٹیررزم نہیں ہے. کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں کرائم نہیں ہے. کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں رابریز نہیں ہوتی. بھائی ہر جگہ ہوتی ہے نا, تو آپ کا دھیان صرف ادھر ہی پڑا ہوا ہے. ہاں, لیکن یہ بتا دیتے ہیں کہ اب میں دوسرے آپ سے سوال کرتا ہوں. میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں, میں نے کہا میں آپ کو اسلام کی چند باتیں بتاتا ہوں, پھر آپ مجھے وہ کہیں اور ڈھونڈ کے دکھاؤ. یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بھی لقمہ حرام کا کھایا تو آپ کا پورا رزق حرام ہے اور آخرت میں آپ کو چتر پڑنے ہیں. ٹھیک ہے, بتاؤ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کلائنٹ چاہے مسلمان ہے, نان مسلم ہے, آپ اس کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ کہاں سکھایا گیا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اور اس ملک میں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کے کلائنٹ کو آپ سے نقصان نہ ہو. اور یہ وہ ریفرنسز ہیں ہماری کتاب سے, یہ وہ ریفرنسز ہیں ہمارے دین سے, اور یہ ہمارے پیرنٹس کی تعلیمات. اب مجھے بتاؤ کہ بے ایمانی ہر جگہ ہے, چوری ہر جگہ ہے, لو اسکل سیٹ ہر جگہ ہے, وہ تو ہر جگہ ہے. یہ ویلیوز کہاں کہاں ہیں تو بتا دے, ریسرچ کر لے, چیٹ جی پی ٹی کھول لے. سچ ہے, دیٹس ہاؤ یو کنورٹ دیئر برین. لیکن مسئلہ یہ ہے کنورٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیے ہمارے کلچر کو جتنا بھی ہو ہم سے کم جانتے ہیں. ایک بات یہ سچ ہے, آپ اس سے نہ اختلاف نہیں کریں گے انشاءاللہ, کہ پاکستان میں نا یقین کریں بے ایمان لوگوں کی کثرت ہے باقیوں سے. ہر جگہ یار نہیں, باہر ہیں, یعنی چائنا جس کی بڑی شہرت ہے, کاروباری لوگ ہیں فلان, لیکن بڑے وہ فراڈی بھی ہیں وہاں پہ. لیکن یقین کریں پاکستان میں جگہ جگہ ہمارے شاگرد کئی بار ہمارے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب کل کی بات بڑی مزے کی ہے کہ کل ایک خاتون کے نام سے کوئی ہمارا کورس جو کہ اس نے ڈاؤن لوڈ کیا, اور وہ 1200 روپے میں کیا کہ بیچنا شروع کر دیا کورس. آپ کو حصہ دیا؟ نہیں, حصہ نہیں دیا. تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی جو بات مجھے جو بتایا میرے ایک دوست ہیں, تو دوست نے کہیں مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کیا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے. تو میں کہیں ڈرائیونگ کر رہا تھا, سینٹر میں ان کے میسج آ رہے تھے, تو میں نے اس کو نہیں دھیان سے دیکھا. تو مجھے نا وہ کہتے ہیں اسے دھیان سے دیکھو. میں کہیں بچوں کے ساتھ رکا کہیں, تو میں نے دھیان سے پھر دیکھا, تو اس پہ لکھا اسکرین شاٹ میں کہ دوست نے کہا کہ تم کیسے یہ کورس بیچ رہی ہو. یہ میرے دوست ہیں مرزا صاحب, بڑے پرانے دوست ہیں میرے. اس نے کہا میرے یہ فادر ان لا ہیں. اب میں نے اسے کہا اپنے دوست کو, پھر فنی انداز سے میری وائف اور میرے بچے بھی ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اپنے بچے کی فوٹو بھیجی اسے, وہ ابھی نا 15.5 سال کا ہے, تو ابھی وہ شادی کے لیے مثلاً اس کی عمر نہیں ہے, تو یہ کون سا میرا بچہ ہے جس نے شادی کر لیا اسے. اندازہ کیجئے کل ہم ہنستے رہے اس بات پہ. یہ تو بڑی اچھی, آپ نے بڑے قابل اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے. ایک تو اس نے بیچا, جو آپ نہیں بیچ سکے اس نے بیچ دیا, قابلیت. اور ایک اس نے رشتہ کیا ڈھونڈا. اچھا یار اس کو اپریشیٹ کرے نا, کمال اسٹوڈنٹ. بیٹھے بیٹھے بہو مل گئی. میں بچے سے کہہ رہا تھا بیٹا تم کیسے ہو, مثلاً دیکھو بتایا نہیں آپ نے. اب ایسے نا ہمارے ساتھ بھی بڑے اور ہمارے ارد گرد یقین کیجیے گا اتنا اسکیم ہو رہا ہے. آپ اس بات کو نہیں جانتے شاید, ہم نے 2005 میں پہلی بار کوشش کی تھی اپنی کمپنی کو سیٹ اپ کرنے کی, پاکستان میں چلانے کی, اور مجھے پاکستانی جو لوگوں سے نا جو مسائل درپیش تھے لین دین کے یا باقی سب بند کرنا پڑ گیا, خرچے پورے نہیں کر سکا. 2007 میں پھر دوبارہ سٹارٹ کی, بند کرنی پڑی. 10 میں پھر بند کرنی پڑی. 2012 میں نا میں نے ایک قسم اٹھا لی کہ 5 ملکوں سے میں نے کلائنٹ نہیں پکڑنا. اب یقین کیجئے میں کلائنٹ نہیں پکڑتا, میرا دوسرا دائرہ پاکستان میں سکھاتا ہے. ہم کلائنٹ نہیں پکڑتے یہاں کے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, یہ 5 ملکوں کو نا ہم نے کہا یہاں سے کلائنٹ نہیں لینا ہم نے. اچھا ہوا اس میں یہ کہ میں نے پاکستان میں نا بعد میں کچھ لوگوں کے کام کیے لازمی ہیں, آپ کو میں ان سے ملوا بھی دوں گا. یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کتنے پیسے لینے ہیں. میں نے یقین کیجیے گا ان کو کہا کہ پاکستان میں قسم اٹھائی ہے صرف وہ دوست جن کو میں منع نہ کر سکوں, ان کا ہم کام کر دیتے ہیں بغیر پیسوں کے. یعنی کچھ ایسا میرے ساتھ انیائے ہوا تھا پاکستان میں کہ میں نے اس کو چھوڑ کے نا کلائنٹ باہر کے لیے, باقی میری ٹیم یہاں کی ہے. تو ایسا کچھ ہے, یعنی باہر بھی دیکھیں گے نا شناخت ہماری خراب ہو چکی ہے. میرے ابا جی نا کویت میں تھے نا, تو کویت میں کہتے ہیں جب بھی باہر کہیں آپ کو کوئی بندہ نقصان پہنچائے تو دیکھنا اکثر اوقات وہ یا اس کے پیچھے کوئی پاکستانی ہوگا. ان میں جیلسی, لیگ پولنگ, ایسی چیزیں بھی کافی ساری ہیں.
یعنی ایسا نہیں کہ ہم اپنے امراض کو چھوڑ کے تو ہم تعریفی کرتے رہیں. ہاں وہ کیس ون کرنا ہے ہمیں اس فرنٹ پہ، جب کوئی باہر کا بندہ ہم سے بات چیت کرے گا ہمیں تو اپنا جو گڈ فیوچر ہے دکھانی ہے. میں نے بھی ایگزیکٹلی گڈ پکچر ہی دکھائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اسلام میں لالچ نہیں چاہیے، اسلام میں انسان کو صاف گوئی چاہیے، اسلام میں چاہیے کہ اگر فرض اس نے وہ لے لیا ہے تو پورا کرے اس کو. تو باقی انٹرنلی ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں. ہمارے ملک میں کافی مسائل ہیں. اچھا، آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا اور کتنے سالوں میں یہاں تک پہنچے ہیں؟ تاکہ لوگ نا یہ ذہن میں سوچتے ہیں، پتہ کرتے کیا لوگ، یہ ہماری باتیں سن کے ذہن میں ایسٹیمیٹ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے 10 سال لگائے ہیں، 10 سال میں کماتے ہیں 10 لاکھ پر منتھ، میں 1 سال لگاؤں گا تو 1 لاکھ پر منتھ. یہ ایسا کرتے ہیں. تو ان کو نا سفر کا وہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں کرو ہے کیسی. پہلے شاید آپ تھوڑی مار کھاتے رہتے ہیں فیلڈ میں، کچھ نہیں ملتا، پھر اچانک آپ کا جیک پاٹ ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، میں نے شروع کیا تھا جب میں لاہور میں آیا تھا، اٹ واز ان 2012 اور 13، اور اس وقت مجھے کافی لیبوریس جاب کرنی پڑی تھی. 2013 کے اینڈ پہ مجھے سافٹ ویئر انٹرنشپ کی جاب ملی. سافٹ ویئر انٹرن سے ایسوسیٹ سافٹ ویئر انجینئر، پھر دوسری کمپنی میں گیا، وہاں پہ سینئر سافٹ ویئر انجینئر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا. تو اٹ ٹک لائک 4 to 5 years مجھے جاب کرنا پڑی. 4 سے 5 سالوں میں میں نے فری لانسنگ نہیں کی، اس وجہ سے کہ میں پہلے دن سے سمجھتا تھا کہ یار پہلے اسکل سیٹ پھر فری لانسنگ. اور میں اسکل سیٹ ڈیولپ کر رہا تھا اپنی کمپنی کے لیے کہ یار آپ کے پاس ایک ملٹی اسکل سیٹ ہوتا ہے تب جا کے آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں سسٹین کر پاتے ہو. اس کے بعد میں نے فری لانسنگ شروع کی، اور فری لانسنگ میں مجھے بہت رگڑے لگے. 2-3 سال تو میں 2-3 سال میں پہنچا کوئی $50,000-60,000 تک، اور پھر 2 سال میں $1 million سے بھی کراس کر گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جرنی ہوتی ہے نا، فرام اسٹوڈنٹ ٹو انٹرپرینیورشپ، یہ ایک ہاکی اسٹک کی طرح ہوتی ہے. ہاکی اسٹک اگر آپ نے دیکھی ہو نا تو وہ یوں ہوتی ہے اور پھر ایسے جاتی ہے. سو یو اسٹارٹنگ دیئر، اسٹارٹ سے ہی آپ کو جھٹکے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، آپ نیچے جاتے ہو. پھر ایک پوزیشن آتی ہے کہ اب آپ نہ نیچے جا رہے ہو نہ اوپر جا رہے ہو، آپ تھوڑے اسٹیبل ہو. پھر وقت کے ساتھ ایک پوزیشن آتی ہے کہ بہت سلولی آپ اوپر جا رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ سلولی اگر مستقل مزاجی کے ساتھ بڑھتے رہو تو پھر سلولی اوپر جاتے ہو. پھر ایک وقت آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار، بندہ کہتے ہیں کہ یار اتنے سال ہو گئے اور میں وہیں کھڑا ہوں تقریباً جہاں سے شروع کیا تھا. دیکھو دونوں پوائنٹ برابر ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ایکسپونینشیل گروتھ شروع ہونے چاہیے. وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے یقین، ہمت، کریج، بریوری. اور یاد رکھیں اس لائن کو کراس کر کے ہاکی کی نیکسٹ اسٹیج پہ جانے کے لیے صرف 3% لوگ اوپر جاتے ہیں، 97% لوگ یہاں ختم ہو جاتے ہیں. دیٹس دا گروتھ چارٹ. بالکل صحیح بات ہے. کنسسٹنسی چاہیے، وہاں پہ چاہیے کہ آپ دیکھیں بھائی چلتے رہنا ہے. دوستو سن لیے نا آپ نے، ہم اس سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں 97% میں سے نکلیے، 3% میں آ جائیے. سچ ہے. میرے نے کسی بات پہ تنقید کی تھی، ایک بندے نے میرے بچے کی فوٹو شیئر کی میں نے وہاں پہ، تو اس سے میں کمپیوٹر سکھا رہا ہوں آج کل، یعنی پروگرامنگ وغیرہ بیسک باقی چیزیں. اس نے تنقید کی، کہتا ہے یہ کون سا بل گیٹس بنا رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا خدا کے بندے، پاکستان میں نا 85% لوگ کام ہی نہیں کرتے، 15% کا لوگ کام کرتے ہیں. 85% لوگوں میں سے بس نکالنا ہے میں نے اسے، صرف اتنا کام کرنا ہے بس. 15% میں آ جائے گا نا تو پھر آگے وہ سسٹم ہی اس کا ایسا ہے جو اس کو کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا. باقی تو لوگ سارے ڈیپینڈ کرنے والے ہیں، موسٹلی کسی اور پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو لوگوں کو ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، دوسری بات ان کو سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، تیسری بات جو آپ نے کی اس وقت ان کو وہاں پہ سسٹین کرنے کے لیے ہمت اور بریوری دکھانی چاہیے. آگے پھر اچانک کچھ ہوگا، اس کے بعد وہ بھی نا ایسے کہیں نہ کہیں ان کی اسٹوری چل رہی ہوگی. یہ ساری اسٹوریز ایسی تو بنی تھیں، بس جس 3% لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا کہ اس وقت بھی کام جاری رکھا تھا وہ آگے چلے گئے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ چاہتے ہیں لیکن وہ 3% میں آنا نہیں چاہتے. نہیں دوستو، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، اور اسپیشلی ہمارے مہمان عرفان ملک صاحب کا. میں ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوں ان کی اسٹوری سے. اور میری بات ان سے ملنے سے پہلے ایک دوست ہیں ہمارے مشترکہ، ان سے بات ہو رہی تھی جو آج میں نے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی. جب کسی انسان کو کوئی سملیرٹی والی خصوصیت والا بندہ ملتا ہے تو انسان کو وہ پسند آتا ہے. فار ایگزامپل میری اور ہم دونوں کی جاب جو تھی، یہ جاب ایک آفس بوائے کی جاب تھی. اگر آپ کی جاب آفس بوائے سے بیٹر ہے تو پھر آپ کے اور آگے جانے کے چانسز کافی سارے ہیں. میں اس لیے چاہتا تھا کہ ہمارے شو میں لازمی آئیں، ہمیں موٹیویشن ملے، آپ کو موٹیویشن ملے. آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی، کتنی مزیدار باتیں ہیں. مجھے امید ہے سیکھیں گے آپ سوالات کیجیے گا، اگر ضرورت پڑے گی
ہم دوبارہ درخواست کر کے کسی بھی طرح سے جب پاسبل ہوگا مینیج کر سکتے ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ، کیونکہ اچھے لرنرز کو اچھے ٹیچر چاہیے اور ملک صاحب اچھے ٹیچر ہیں۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دوستو، اللہ حافظ۔